اب یہ پاکستان جو اسلامی تاریخ میں ایک بہت بڑا انقلاب ہے، ہجرت مدینہ کی حکمتوں کا بہت بڑا حوالہ۔ میں نے چونکہ کافی وقت عربوں کے اندر گزارا ہے تو عربوں کے ماحول میں بر صغیر پر جب گفتگو ہوتی ہے تو بر صغیر کی عظمت کو سلام کرتے ہیں، اور اس چیز کو پیش نظر رکھتے ہوئے کہ بر صغیر کے مسلمانوں نے دین کی خاطر قربانیاں دینے میں اپنا ایک ریکارڈ قائم کیا۔ ہجرت مدینہ منورہ کے بعد اسلام کی خاطر ہجرت 2 کروڑ انسانوں کی، یہ بر صغیر کے ماتھے کا جھومر ہے۔ دین کے نام پر 5-6 کلومیٹر نہیں، لاکھوں کلومیٹر کا علاقہ اپنی 20 لاکھ جانوں کے عوض حاصل کر لینا، یہ بر صغیر کے مسلمانوں کا کمال ہے۔ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا جب بیت المدراس میں یہود کو خطاب کیا تھا اور دنیا بھر کے بادشاہوں کو للکارا تھا اور فرمایا تھا وَاعْلَمُوا أَنَّ الْأَرْضَ لِلَّهِ وَلِرَسُولِهِ، یاد رکھو کہ زمین خدا کی ہے اور خدا کے مصطفیٰ کی ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ جو فلسفہ زمین پر حکمرانی کا، زمین پر حکومت کا، ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے لفظوں میں بیان کیا تھا کہ اسلام صرف مسجد کی چند کنالوں کا دعوے دار نہیں اور مدرسہ کے چند مرلوں کا دعوے دار نہیں۔ میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا ساری زمین میری ہے، میں ساری زمین کا مالک ہوں، پوری کائنات شرق و غرب وہ میری ہے اور میرے ورثے میں میرے غلاموں کی ہے۔ بر صغیر کے مسلمانوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کے اس پہلو پر عملاً اپنی جد و جہد کرتے ہوئے انہوں نے یہاں سے برٹش استعمار کو اور ہر قسم کی اسلام دشمن قوتوں کو پیچھے ہٹا کر اپنی جانوں کے بدلے یہ ثابت کیا کہ ہمارے آقا علیہ السلام نے جو اپنی وراثت ظاہر کی تھی، ہم کسی قبضہ گروپ کی وہاں پر حکومت نہیں مانتے، ہم اللہ کے رسول حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کو پورا کرنے کے لیے کہ زمین خدا کی ہے، خدا کے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے، بر صغیر کے مسلمانوں نے اس سارے فلسفے کو اپنے عمل کے لحاظ سے ایک تاریخ کا روشن باب بنایا۔ اور آج دنیا بھر میں اگر دیکھا جائے کہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیس اور بنیاد پر اگر کوئی سلطنت مدینہ منورہ کے بعد مارز وجود میں آئی ہے تو اس سلطنت کو پاکستان کہا جاتا ہے۔ نقش ہے جو دل پہ وہ تصویر پاکستان ہے، جذبہ الفت کی ایک تعبیر پاکستان ہے، کون اب تسخیر کر سکتا ہے ارض عشق کو، مصطفیٰ کے نام کی جاگیر پاکستان ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کائنات میں جہاں حجرے میں ہمیں دین پر عمل کرنے کا طریقہ دیا، مسجد میں دین پر عمل کرنے کا طریقہ دیا، وہاں دین کے کچھ ابواب ایسے تھے اور ایسے ہیں کہ جب تک اقتدار نہ ہو، زمین پہ کنٹرول نہ ہو، مکمل عمل نہیں ہو سکتا۔ تو بر صغیر کے مسلمان اس نظریے پہ چل پڑے کہ دین کو زمین چاہیے، اس کے نتیجے میں یہ ملک مارز وجود میں آیا ہیں۔ اور بلکہ وطنیت پر آ کے کچھ لوگ کعبے کو بھول گئے، وطنیت پر آ کے کچھ لوگ گنبد خضرا کو بھول گئے، اور وطن سے پیار، محلے سے پیار، اپنے گاؤں سے پیار تو ہر کوئی کرتا ہے۔ رب کعبہ کی قسم، ہمیں جو اس ملک سے پیار ہے اس کا سبب یہ نہیں کہ ہم اس میں پیدا ہوئے، اس کا سبب یہ نہیں کہ ہمارے باپ دادا کی زمینیں اس میں ہیں، اس کی وجہ یہ نہیں کہ ہمارے کاروبار اور ہماری فیکٹریاں اس میں ہیں، ہم جو پاکستان سے پیار کرتے ہیں اس کا سبب یہ ہے کہ اس کا نظریہ وہ ہے جو سرور کائنات حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فاران کی چوٹی پہ کھڑے ہو کے بیان فرمایا تھا۔